بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین بہت بڑی نعمت ہے۔ علم دین کی شان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرماتا ہے تمہارے ایمان والوں کے اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ اللہ کریم ان لوگوں کو جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کے درجے بلند فرماؤں گا۔ اور حدیث پاک ہے علم ایک نور ہے جسے اللہ کریم دل میں داخل فرما دیتا ہے، جو اللہ کریم کی ذات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، ورنہ علم کے بغیر تو انسان گویا اندھا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں ہے کہ نبینا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، دولت علم والا غنی، بے علم مفلس یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ایک جگہ تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا علم حاصل کرو قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے، لہذا خود بھی علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ میں علم ایک گوہر بے پایہ ہے، علم ادب اور عمل سکھاتا ہے، علم انسان کو کامل بناتا ہے، علم کے بغیر انسان جانور جیسا ہے، اور پھر بے علم پر تو شیطان کا وار بھی جلدی چلتا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے دعا فرمائی کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور تقییدی محاورہ کے طور پر فرمایا علم کی تلاش کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے، اور یعنی طویل سفر کر کے بھی علم کا خزانہ پا سکو تو پا لو۔ اور اس طویل علمی سفر کے لیے حدیث پاک ہے طالب علم لوہے کا عصا اور جوتے بنوا لے اور علم حاصل کرنے نکلے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائیں، یعنی اتنا علم حاصل کرے کہ اس کا لوہے کا عصا بھی ٹوٹ جائے اور اس کے پاؤں کے جو جوتے لوہے کے بنے ہیں وہ بھی گھس گھس کر ٹوٹ کر ختم ہو جائیں۔ یعنی ہر وقت انسان کو علم کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اور فرمایا علم و حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور دو چار نہیں بلکہ حدیث پاک ہے ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ حدیث پاک ہے علم کا حریص اور دنیا کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، یعنی جس طرح ایک دنیا دار کے پاس ساری دنیا کی دولت بھی آ جائے تو اس کی ابھی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کچھ اور بھی مل جائے، اسی طرح جو علم کا حریص ہوتا ہے اس کے پاس بھی اگر جتنا بھی علم آ جائے وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے کچھ اور علم مل جائے۔ اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، زمین و آسمان کا، کائنات کا علم، لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، برکت فرما۔ یعنی اتنا علم ہونے کے باوجود آپ نے اللہ سے مانگا کیا؟ علم مانگا۔ اور فرمایا صحابہ اکرام بوڑھے ہو کر بھی علم حاصل کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے ساتھ صفا کو علمی درسگاہ کا مقام دیا ہوا تھا، جو اسلام کا پہلا دارالعلوم تھا، جہاں ایک وقت میں 70 سے لے کر 400 تک صحابہ اکرام قیام پذیر رہتے اور نور علم سے مستفید ہوتے تھے، جن کے معلم رحمت للعالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہوتے تھے۔ اور پھر صرف خود ہی نہیں بلکہ حدیث پاک اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور انہیں بھی علم سکھاؤ۔ ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کریم کا وعدہ ہے جو دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ علم والوں اپنے نصیب پر ناز کرو۔ حدیث پاک ہے اللہ کریم جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا علم والوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ علم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، ابھی اور بہت ساری ہیں، تو کوشش کریں میرے بھائی، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ علم دین صرف ہمارے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف ایک شوق ہے، یہ ایک مشغلہ ہے یا ایک تعلیم ہے، بلکہ علم دین ہماری ضرورت ہے۔ علم دین ہی کی وجہ سے ہم پہچانتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے۔ علم دین ہی ہمیں ایمان اور کفر کے درمیان فرق بتاتا ہے۔
علم دین کی وجہ سے ہمیں حرام حلال پاکی پلیتی کا پتہ چلتا ہے، جو مین فرق ہے ایک مسلمان اور کافر کے درمیان۔ تو اللہ پاک ہم سب کو علم دین پڑھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔